الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو کل کائنات کی مال کے کل، خالق کے کل، راز کے کل، محیم کل، الغفار کل، ستار کل ذات ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، جد الانبیاء، امام الرسل، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الحشر، امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بغیر تمہیدوں میں آپ احباب دے سامنے ایک مسئلہ بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ حسب معمول جب بھی میں اس گاؤں میں تشریف لاتا ہوں کسی کام کی وجہ سے یا خوشی اور غمی کے موقع پر، اور یہاں میری فجر ہو یا مغرب ہو، کوئی بھی نماز ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ بھائیوں کو ایک مسئلہ ضرور بتا کر جاؤں۔ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ساڈا سننا اور سنانا اللہ اپنے بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس کائنات کے اندر انسان شب و روز گزار رہا ہے تو انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک خوشی والی، ایک غمی والی۔ انسان خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بیٹا دنیا میں آتا ہے، بیٹی دنیا میں آتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے جب اس کا بیٹا چلنا شروع اور بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بیٹا جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یا پھر کوئی جاب شروع کر دیتا ہے اور کامیابیوں کی سیڑھی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے جب اس کو کوئی خوشی والا معاملہ اس کے سامنے آئے، اس کو کوئی فائدہ ہو، تو اس وقت انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا نقصان ہو
چاہے مال میں، چاہے جان میں، چاہے خوشی کے جانے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، انسان ٹینشن میں ہوتا ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان خوش ہے، اگر انسان کے پاس خوشی آگئی ہے، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، نفع کی صورت میں، اور پراپرٹی کی صورت میں، فیکٹری کی صورت میں، اور شفا ملنے کی وجہ سے اگر خوشی آگئی ہے تو انسان کے لیے یہ لمحہ بھی خیر ہے، یہ لمحہ بھی خیر ہے، کیونکہ اس کو نفع ملا ہے۔ انسان جب نفع میں ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کا کیا کرتا ہے؟ اللہ کا کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے کہ انسان کو جب خوشی آئی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے، شکر کرنا بھی ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے، ایک عمل صالح ہے، اور ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، میں آپ کو اور زیادہ دوں گا، میں آپ کو اور زیادہ دوں گا۔ اس مسئلے کو اب خود ہی جانتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز دے نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے تو اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر انسان کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، اگر کوئی ٹینشن آتی ہے، اگر کوئی اس کو نقصان ہوتا ہے، ایک عمل کر لے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک عمل کر لے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس کے ایک عمل پہ، عمل کیا ہے کہ انسان نے تکلیف کے وقت صبر کیا ہے، غم کے وقت صبر کیا ہے، اور تنگی کے وقت صبر کیا ہے، اور انسان نے نقصان کے وقت صبر کیا ہے، ایک عمل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس عمل کے مقابلے میں میں ایک گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ انسان جو پریشانی برداشت کرتا ہے، صدمے برداشت کرتا ہے، نقصان برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، ادھر یہ برداشت کرتا ہے، ادھر اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ۔ اور یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی عمل صالح ہے کہ ہم غم کو برداشت کریں، واویلا نہ کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں، اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں کی ناشکری نہ کریں کہ اللہ پاک نے بے حد و حساب انغنت اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عہدوں سے نوازا ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر ہم کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا اللہ اکبر، کبیرہ۔ کیا بات سمجھ آئی؟
اگر مشکل کے وقت تکلیف کے وقت ہم صبر کریں اس کو برداشت کریں یہ نیکی ہے یہ عمل صالح ہے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دیں گے اللہ پاک اے نہ ہوئے کہ صبر دا وقت ہوئے اسی ناشکری کر کے ایک اور گناہ لے لیے ایک اور گناہ لے لیے نہیں میرے بھائی اگر پریشانی آتی ہے تو صبر کرنا ہے اگر ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں تکلیف کے وقت مشکل کے وقت اگر ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں اللہ عرش پہ ہم پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ ہم سے عرش پہ بیٹھ کر راضی ہو جاتا ہے اگر ہم اللہ کی ناشکری کریں اللہ کی ناشکری کریں ویرا کریں ہر وقت اللہ یہ بھی چھین لیا یہ بھی چھین لیا اللہ یہ ساری چیزیں مجھ سے چھیننی تھی اللہ یہ تو نے میرے لیے مصیبتیں لکھی ہیں اللہ کی ہر وقت ناشکری کرتے رہنا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ پہ راضی ہو جاؤ گے اللہ عرش پہ راضی ہو جائے گا اللہ عرش پہ اور میرے بھائیو یہ عمل کون کون کرے گا ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہ جب تکلیف آئے گی اللہ صبر کریں گے اللہ نقصان ہوگا اللہ صبر کریں گے اللہ کوئی ٹینشن آئے گی اللہ تیرا در نہیں چھڑائیں گے اللہ تیرا در نہیں چھڑائیں گے اللہ اکبر کبیرہ اگر تسی ایک کام کر دے رہے اگر ایک ٹینشن دا مقابلہ کر دے رہے صبر کر دے رہے اللہ اکبر اللہ تواڈے درجے بلند کرتا جائے گا اللہ درجے بلند کرتا جائے گا میں ایک حدیث پڑھیا کہ اگر بندہ صبر کرے تو اللہ آخرت دے اندر نجات عطا فرما دے گا اللہ آخرت دے اندر نجات عطا فرما دے گا تو میرے بھائیو بزرگوں نوجوانوں اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ کوئی بھی عمل کردا اچھا عمل کردا پھر اچھے عمل کردا جاندا اللہ اکبر کبیرہ جدو بندہ اچھا ہو جاندا اودو بندیاں دے اتے جڑا امتحان ہوندا او کڑا ہو جاندا امتحان بڑا ہی سخت ہو جاندا اللہ رب العالمین اپنے بندے نو بڑا ہی سخت آزماندے نے اللہ اکبر کبیرہ جدو اللہ بندے نو آزماندے نے اودو اللہ پاک اپنے بندے نو دیکھنا چاہندے نے کنہ کے پکا ہے کنہ کے میریاں تکبیراں کرن والا ہے کنہ کہ میرا نام لین والا ہے کنہ کہ مینوں منن دے اندر مضبوط ہے کنہ ہی یہ بندہ میری ذات دے نال جڑیا ہویا ہے اللہ دیکھنا چاہندے آج اسی کسے نال چلنا ہوئے نا اسی انہوں 10 واری آزمانے ہیں اللہ پاک جدو بندہ اللہ دا ہو جاندا اللہ بندے نو آزماندے نے حتیٰ کہ بندہ پاس ہو جاندا اللہ پاک اندے واسطے گناہاں دی معافی دا اعلان کر دیندے نے بھائی گل سمجھ آ گئی مولوی صاحب کولے آ گئی نا سمجھ تو دوسری گل بھی سمجھ آ گئی کی گل سمجھ آئی ہے کہ سانو کوئی ٹینشن آوے تے اسی کی کم کرنا ہے بولو نہیں سمجھ آئی اور نہیں سمجھ آئی پنجابی سے 2 لفظ میں کہہ دینا کہ جدوں اسی صبر کرانگے اللہ ساڈی نجات عطا فرما دیں گے اللہ ساڈی بخشش فرما دیں گے بڑیاں حدیثاں لے کے آیا سے میں تے تقریباً دل کردا سی کہ میں نا کم سے کم 25 حدیثاں بیان کریں لیکن وقت دی کمی دی وجہ تو ایک گل جڑی سمجھائی ہے اندے تے عمل کرنا ہے اللہ پاک مینوں اور تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین